اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا، لیکن دنیا کی تمام قوموں نے عورت کو الگ الگ انداز اور مختلف نظریے سے دیکھا۔ کسی قوم نے عورت کو ایک کمزور جنس سمجھ کر مردوں کے مقابلہ میں کمتر درجہ کا مستحق قرار دیا۔ کسی قوم نے عورت کو عیش و عشرت کا سامان سمجھ کر صرف عیاشی کا ذریعہ بنایا، تو کسی نے اس حسن و آرائش کا بازاروں میں اس کی عزت اور عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے عقلمند دانائی سے بہرہ قوموں نے عورت کو حسین و بیش قیمت شاہکار تسلیم کرتے ہوئے ایک باوقار زندگی کے حقوق کی ضمانت سے سرفراز کیا۔ ہم اور آپ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ فطری طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور ایک کے بغیر دوسرا زندگی کے سفر کا حسن و خوبی کے ساتھ طے نہیں کر سکتا۔ کاتب تقدیر کی طرف سے عطا کردہ اس حسین فطری تقاضے کو دنیا کے ہر انسان نے سمجھا، اور دنیا کی تمام تر قوموں نے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی رہنے والی ہو، اپنے اپنے طریقوں اور رسم و رواج کے مطابق رشتہ ازدواج کے طریقے رائج کر لیے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صرف اتنا ہی بلکہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے باہمی حقوق کے احترام کے لیے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرزندان توحید کو یہ درس دیا ہے کہ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ تم ان پر سختی کرنے اور زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سوا اس کے کہ ان سے کھلی ہوئی کوئی برائی سرزد ہو جائے۔ بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا سختی کے ساتھ پابند سلاسل رہے، ورنہ ان کی خلاف ورزی سے معاشرے میں خوشی و شادمانی کی زندگی تو دور کی بات ہے، اپنے باغیانہ و تکبرانہ رویے کے لیے آخرت میں اللہ کے غضب و غضب سے ہم کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ یہ نہایت افسوس مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جس امت کو بہترین امت کے خطاب عظیم سے نوازا، اس بنا پر کہ یہ امت دوسروں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، وہی امت نیکیوں کا حکم دینے کی بجائے غیر قوموں کی برائیوں کو اپنے دامن میں بھر کر احکام خداوندی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اپنی عارضی خوشیوں پر ترجیح دینے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ جو کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی کا متمنی ہو تو اسے احکام خداوندی اور ارشاد نبوی کی روشنی میں اپنی سیدھی سادی توحیدی زندگی کا راستہ تلاش کرنا ہی ہوگا۔ بس اللہ ہمیں سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔